الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اولاد فاطمہ کا، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اولاد فاطمہ کا، میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مچل گئے اور مچل کر کہنے لگے کہ میں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میرے اللہ میرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے مانگنا، میں مانگتا رہوں گا، تو مالک ہے، تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو میری دعا کو قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے، لیکن میں تیری بارگاہ میں ایک عرض کر دوں، میں کوئی کنگلا نہیں ہوں، میں کوئی خالی ہاتھ نہیں مانگ رہا۔ منو دست دامان آل رسول، آگے فرماتے ہیں منو دست دامان آل رسول، میں اولاد فاطمہ کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہوں، اور اب میں دیکھتا ہوں تو میری اوقات کو دیکھتا ہے یا آل محمد کی ذات کو دیکھتا ہے، آل محمد کی ذات کو دیکھتا ہے۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، شرط رکھی ہے، من عملہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، متلقن بات کی، اور پھر میں ان کی زندگی کو فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی زندگی کو پاکیزہ فرما دوں گا۔ احباب ذی وقار، شرط اللہ نے رکھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو پھر میں ان کی زندگی کو پاکیزہ بناؤں گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں کو حکم دے گا کہ مومنوں سجدہ کرو، تو جتنے بھی مومن ہوں گے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور کافر بھی جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، لیکن وہ جھکنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی گردنوں کو جھکانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جھک نہ پائیں گے۔ اللہ ان کی کمر کو سیدھا فرما دے گا، اللہ ان کی کمر میں جو ہے وہ ایک سریا ڈال دے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی جھکنے کے باوجود بھی نہ جھک پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جھکنے دے گا۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ڈھونڈا ہی کریں گے، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے، کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ احباب ذی وقار، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ احباب ذی وقار، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان روزے رکھنے کا نام ہے؟ کیا ایمان نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا ایمان زکوٰۃ دینے کا نام ہے؟ جی، ایمان میں بتاتا ہوں کیا چیز ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد، اپنے مال
سب سے بڑھ کے آپ سے چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میری جان مجھے عزیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی مومن اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا کامل ایمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنو پیغمبر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، تمہاری جانوں کے نگہبان ہیں، تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، تم اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کے ان سے محبت کرو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آباب ذی وقار کیا نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے؟ کیا روزے رکھنے کا نام ہے؟ آئیے میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی، اسی کے تحت میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس کی لونڈی ہے، اس کی غلامہ ہے، مالک بڑا پرتشدد کافر ہے، بڑا ظالم کافر ہے۔ یہ زنیرہ حضور کی عاشق ہے، حضور کی غلامہ ہے، حضور سے بڑا عشق کرتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں۔ اور جب یہ آیا نا گھر میں تو حضرت زنیرہ کا معمول تھا کہ جب وہ گھر کا کام کرتی تھی نا تو گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک وظیفہ تھا، آپ گھر کا کام کرتی رہتی تھیں، جیسے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ پوچا وغیرہ کوئی بھی کام ہے، برتن وغیرہ دھوتی ہیں، تو آپ گھر کا کام بھی ساتھ میں کرتی اور ساتھ میں آپ ایک وظیفہ کرتی۔ کیا وظیفہ ہے؟ یا محمد یا محمد یا محمد کہتی رہتی۔ مالک آیا، اس نے کان لگائے، میری غلامہ جو میری لونڈی نوکرانی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سنتے ہیں وہ کہہ رہی ہے یا محمد یا محمد۔ کہنے لگا یہ کیا محمد محمد کہتی رہتی ہے، نعوذ باللہ، یہاں پہ محمد کا نام نہ لیا کرو، وہ میرا دشمن ہے، وہ نیا دین لے کے آیا ہے، میرے سامنے اس کا نام نہ لیا کرو۔ غصے سے چلا گیا، واپس آیا، حضرت زنیرہ بنو مخزوم قبیلے سے تعلق ہے ان کا، واپس آیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ واپس آیا تو پھر آپ جو ہے وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، ساتھ میں کہہ رہی ہیں یا محمد یا محمد یا محمد۔ غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، کہنے لگا تم مجھے ہرٹ کرتی ہو، ہرٹ کرتی ہو۔ رسا منگوایا، بلکہ پہلے درہ منگوایا، پہلے درہ منگوایا، درہ منگوایا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہوگی، بے ہوش ہوگی۔ اور پھر بابا بلے شاہ سرکار نے اس جو ہے وہ منظر کشی اس کی کیا خوب فرمایا، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق سڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، اوے مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ جتھے عشق ہو جان، بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں رہندا، جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ اور میاں محمد بخش نے بھی کیا خوب کہا، کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، کدے چڑھدا تے کدے لیندا، تے عشق سونے محمد دا ایسا رنگ جڑا چڑھدا پھر نہیں لیندا، عشق محمد دا ایسا رنگ جڑا چڑھدا پھر نہیں لیندا۔ تو پھر اس نے جب اتنے کوڑے مارے آپ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آیا آنکھیں کھولی، ابھی آدھے ہوش میں تھی، ابھی صحیح طرح ہوش میں نہیں آئی، کیا کہتے ہیں یا محمد یا محمد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا محشر میں اگر مان گیا۔ تو
اس نے جب یہ سنا مزید غصے میں آ گیا، رسی منگوائی، رسی منگوا کے اس کا گلا گھونٹنے لگ گیا۔ جب گلا گھونٹا اس کی آنکھ کے ڈیلے باہر آ گئے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو پھر تانا دینے لگا، کہنے لگا بلاؤ اس محمد کو جس کے لیے تم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اتنا کچھ سہا ہے، یہاں تک کہ تیری جان میں نکال رہا ہوں۔ اور پھر محمد بخش بولے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے جا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت زنیرہ ان کو کہنے لگا بلاؤ اس محمد کو جس کے لیے تم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تو حضرت زنیرہ نے ایسے ہی عرش پہ نظروں کو اٹھایا، کہا مالک میرے جسم کا ایک حصہ، ایک اعضا بھی سلامت نہ رہے، لیکن اب تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ گئی ہے، یا اللہ مجھے اپنے پیارے محبوب کے صدقے بینائی عطا فرما دے۔ عرصہ گزرتا گیا، لیکن یہاں پہ میں یہ ایک بات آپ کو بڑی بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق بھی جو ہے وہ کوڑے مارنے والوں میں شامل تھے۔ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اس وقت حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ عرصہ گزرتا گیا، ایک مرتبہ حضرت زنیرہ بازار میں آپ جو ہے وہ ایسے بکل مار کے، ایسے چادر لے کے آ رہی ہیں بازار میں، تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق بھی وہاں تشریف فرمائے، اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ایسے ہی یا محمد کہہ کے جھومی جا رہے ہیں، محبت میں جھومی جا رہے ہیں۔ تو حضرت زنیرہ نے عرض کی اے عمر اسی نام پہ مجھے مارتا تھا نا، اسی نام پہ مجھے کوڑے مارے تھے، آج اسی نام پہ جھومی جا رہے ہو۔ تو عمر نے کیا کہا زنیرہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی معافی طلب کی ہے، میں آپ سے بھی معافی طلب کر رہا ہوں، میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے اس وقت محمد کو دیکھا نہیں تھا، جنہ حسن نبی دا دیکھ لیا کدے غیر والے کدے تک دے نہیں، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، کیا کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، ایمان حضور سے عشق کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، حضور کا پکا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔